جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام کے لیے اہم پیش رفت آئی جی آفس نے ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کے لیے ورکنگ شروع کر دی۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے ایڈیشنل آئی جی کے لیے علی عامر ملک، انعام غانی اور فیاض دیو کا نام زیر غور۔ آئی جی پولیس نے ابھی تک کسی افسر کو تجویز نہیں کیا۔ سرائیکی خطے میں سستی چینی کا بحران، آٹے کی بھی اونچی اڑان۔ بہاولپور، لیا اور سنابا میں شہریوں کے لیے چینی اور آٹے کا حصول چیلنج بن گیا۔ عوام 80 سے 90 روپے فی کلو تک مہنگی چینی خریدنے پر مجبور۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1030 روپے میں بکنے لگا۔ غریب افراد مشکل گھڑی میں مہنگائی پر شکوہ کناں، یوٹیلٹی سٹورز کی ماہانہ سیل بھی نصف ہو گئی۔ شہریوں کو سستی چینی فراہم کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر خانوال آغا ظہیر عباس شناسی ان ایکشن۔ اجلاس میں عام مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا سستی چینی فراہم کرنے کے لیے اسٹالز کی تعداد بڑھانے کا حکم۔ کہا عام مارکیٹ میں بھی چینی کی قیمتیں 70 روپے فی کلو پر لا رہے ہیں۔ بہاولپوریوں کو سستی چینی کی فراہمی کے لیے اہم قدم، نجی شوگر مل کی جانب سے ضلع میں 7 اسٹالز لگا دیے گئے۔ عدالتی حکم پر چینی کی 70 روپے فی کلو میں فروخت جاری۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عام بازار میں چینی 80 سے 90 روپے فی کلو مل رہی ہے۔ مارکیٹ میں سستی چینی فراہم کرنے کا مطالبہ۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت کو پر لگ گئے، 1800 روپے فی من تک فروخت جاری۔ رحیمیہ خان میں سب سے بڑے خریدار محکمہ خوراک نے 41 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کے بعد دبا لی۔ شہری مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور۔ آٹے کی قیمت 2400 روپے فی من تک پہنچ گئی۔ ڈی جی خان کے قبائلی عوام نے وفاقی اور صوبائی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ راکھی منہ میں مہنگائی کے خلاف قبائلی عوام سراپا احتجاج، شدید نعرے بازی۔ کہتے ہیں آٹا، چینی، پیٹرول سب کچھ مہنگا ہو گیا۔ کیسی حکومت ہے، کسی ادارے پر کنٹرول نہیں۔ بقر عید پر مویشی منڈیاں لگیں گی یا نہیں، تاحال فیصلہ نہ ہو سکا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک کا تمام متعلقہ اداروں کو تیاریاں جاری رکھنے کا حکم۔ کیٹل مارکیٹ کمیٹی کو مویشی منڈی بارے پیپر ورک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ عید قربان سے پہلے بیوپاری اور شہری ایک اور ٹیکس دینے کو ہو جائیں تیار۔ جانور بکے نہ بکے، ٹیکس پہلے ادا کرنا ہوگا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے منڈیوں میں خریداری کرنے اور ضلع میں نئے جانور لانے پر فیس لاگو کر دی۔ بڑے جانور پر 500 اور چھوٹے جانور پر 100 روپے فیس وصول کی جائے گی۔ کرونا وائرس نے ایک اور مسیحا کی جان لے لی۔ ٹیچنگ ہاسپٹل ڈی جی خان کے چیسٹ اسپیشلسٹ کرونا وبا کے باعث چلبسے۔ نیشنل اسپتال ملتان میں کرونا کے مزید 2 مریض دم توڑ گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 116 ہو گئی۔ ملتان کا میپکو ہیڈ کوارٹر عالمی وبا کے نشانے پر۔ چیف ایگزیکٹو میپکو انجینئر طاہر محمود کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ نیشنل اسپتال میں 9 مریضوں کی حالت تشویشناک، وینٹیلیٹر پر منتقل۔ رحیمیہ خان میں کرونا وائرس کے شکنجے میں مزید 32 مریض آ گئے۔ خانیوال میں مزید 15 مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق، تعداد 190 ہو گئی۔ اور لاکھوں روپے مہنگا ایکٹیمرا انجیکشن رحیمیہ خان میں فری ملے گا۔ مشکل گھڑی میں کرونا کے مریضوں کی مدد کے لیے شیخ زاید ہاسپٹل پیش ابتدائی طور پر 40 ایکٹیمرا انجیکشن شیخ زاید ہاسپٹل میں پہنچا دیے گئے۔ میڈیکل بورڈ کی تجویز سے مریضوں کو مفت انجیکشن۔ سرائیکی خطے میں سستی چینی کا بحران، آٹے کی بھی اونچی اڑان۔ بہاولپور، لیا اور سنابا میں شہریوں کے لیے چینی اور آٹے کا حصول چیلنج بن گیا۔ عوام 80 سے 90 روپے فی کلو تک مہنگی چینی خریدنے پر مجبور۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1030 روپے میں بکنے لگا۔ غریب افراد مشکل گھڑی میں مہنگائی پر شکوہ کناں، یوٹیلٹی سٹورز کی ماہانہ سیل بھی نصف ہو گئی۔ شہریوں کو سستی چینی فراہم کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر خانوال آغا ظہیر عباس شناسی ان ایکشن۔ اجلاس میں عام مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا سستی چینی فراہم کرنے کے لیے اسٹالز کی تعداد بڑھانے کا حکم۔ کہا عام مارکیٹ میں بھی چینی کی قیمتیں 70 روپے فی کلو پر لا رہے ہیں۔ بہاولپوریوں کو سستی چینی کی فراہمی کے لیے اہم قدم، نجی شوگر مل کی جانب سے ضلع میں 7 اسٹالز لگا دیے گئے۔ عدالتی حکم پر چینی کی 70 روپے فی کلو میں فروخت جاری۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عام بازار میں چینی 80 سے 90 روپے فی کلو مل رہی ہے۔ مارکیٹ میں سستی چینی فراہم کرنے کا مطالبہ۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت کو پر لگ گئے، 1800 روپے فی من تک فروخت جاری۔
رحیمیہ خان میں سب سے بڑے خریدار محکمہ خوراک نے 41 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کے بعد دبا لی، شہری مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور، آٹے کی قیمت 2400 روپے فی من تک پہنچ گئی۔ ڈی جی خان کے قبائلی عوام نے وفاقی اور صوبائی بجٹ کو مسترد کر دیا، راکھی منہ میں مہنگائی کے خلاف قبائلی عوام سراپا احتجاج، شدید نعرے بازی، کہتے ہیں آٹا، چینی، پیٹرول سب کچھ مہنگا ہو گیا، کیسی حکومت ہے، کسی ادارے پر کنٹرول نہیں۔ بقر عید پر مویشی منڈیاں لگیں گی یا نہیں، تاحال فیصلہ نہ ہو سکا، ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک کا تمام متعلقہ اداروں کو تیاریاں جاری رکھنے کا حکم، کیٹل مارکیٹ کمیٹی کو مویشی منڈی بارے پیپر ورک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ عید قربان سے پہلے بیوپاری اور شہری ایک اور ٹیکس دینے کو ہو جائیں تیار، جانور بکے نہ بکے ٹیکس پہلے ادا کرنا ہوگا، حکومت پنجاب کی جانب سے منڈیوں میں خریداری کرنے اور ضلع میں نئے جانور لانے پر فیس لاگو کر دی، بڑے جانور پر 500 اور چھوٹے جانور پر 100 روپے فیس وصول کی جائے گی۔ کرونا وائرس نے ایک اور مسیحا کی جان لے لی، ٹیچنگ ہاسپٹل ڈی جی خان کے چیسٹ اسپیشلسٹ کرونا وبا کے باعث طلبت سے نیشنل اسپتال ملتان میں کرونا کے مزید 2 مریض دم توڑ گئے، اموات کی مجموعی تعداد 116 ہو گئی۔ ملتان کا میپکو ہیڈ کوارٹر عالمی وبا کے نشانے پر، چیف ایگزیکٹو میپکو انجینئر طاہر محمود کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، نیشنل اسپتال میں 9 مریضوں کی حالت تشویشناک، وینٹیلیٹر پر منتقل، رحیمیہ خان میں کرونا وائرس کے شکنجے میں مزید 32 مریض آ گئے، خانے بال میں مزید 15 مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق، تعداد 190 ہو گئی۔ اور لاکھوں روپے مہنگا ایکٹیمرا انجیکشن، رحیمیہ خان میں فری ملے گا، مشکل گھڑی میں کرونا کے مریضوں کی مدد کے لیے شیخ زاید ہاسپٹل پیش ابتدائی طور پر 40 ایکٹیمرا انجیکشن شیخ زاید ہاسپٹل میں پہنچا دیے گئے، میڈیکل بورڈ کی تجویز سے مریضوں کو مفت انجیکشن۔ سرائیکی خطے میں سستی چینی کا بحران، آٹے کی بھی اونچی اڑان، بہاولپور، لیا اور سنابا میں شہریوں کے لیے چینی اور آٹے کا حصول چیلنج بن گیا، عوام 80 سے 90 روپے فی کلو تک مہنگی چینی خریدنے پر مجبور، 20 کلو آٹے کا تھیلا 1030 روپے میں بکنے لگا، غریب افراد مشکل گھڑی میں مہنگائی پر شکوہ کناں، یوٹیلٹی سٹورز کی ماہانہ سیل بھی نصف ہو گئی۔ شہریوں کو سستی چینی فراہم کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر خانوال آغا ظہیر عباس شناسی ان ایکشن، اجلاس میں عام مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں کا جائزہ لیا، ڈپٹی کمشنر کا سستی چینی فراہم کرنے کے لیے اسٹالز کی تعداد بڑھانے کا حکم، کہا عام مارکیٹ میں بھی چینی کی قیمتیں 70 روپے فی کلو پر لا رہے ہیں۔ بہاولپوریوں کو سستی چینی کی فراہمی کے لیے اہم قدم، نجی شوگر مل کی جانب سے ضلع میں 7 اسٹالز لگا دیے گئے، عدالتی حکم پر چینی کی 70 روپے فی کلو میں فروخت جاری، شہریوں کا کہنا ہے کہ عام بازار میں چینی 80 سے 90 روپے فی کلو مل رہی ہے، مارکیٹ میں سستی چینی فراہم کرنے کا مطالبہ۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت کو پر لگ گئے، 1800 روپے فی من تک فروخت جاری، رحیمیہ خان میں سب سے بڑے خریدار محکمہ خوراک نے 41 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کے بعد دبا لی، شہری مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور، آٹے کی قیمت 2400 روپے فی من تک پہنچ گئی۔ ڈی جی خان کے قبائلی عوام نے وفاقی اور صوبائی بجٹ کو مسترد کر دیا، راکھی منہ میں مہنگائی کے خلاف قبائلی عوام سراپا احتجاج، شدید نعرے بازی، کہتے ہیں آٹا، چینی، پیٹرول سب کچھ مہنگا ہو گیا، کیسی حکومت ہے، کسی ادارے پر کنٹرول نہیں۔ بقر عید پر مویشی منڈیاں لگیں گی یا نہیں، تاحال فیصلہ نہ ہو سکا، ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک کا تمام متعلقہ اداروں کو تیاریاں جاری رکھنے کا حکم، کیٹل مارکیٹ کمیٹی کو مویشی منڈی بارے پیپر ورک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ عید قربان سے پہلے بیوپاری اور شہری ایک اور ٹیکس دینے کو ہو جائیں تیار، جانور بکے نہ بکے ٹیکس پہلے ادا کرنا ہوگا، حکومت پنجاب کی جانب سے منڈیوں میں خریداری کرنے اور ضلع میں نئے جانور لانے پر فیس لاگو کر دی، بڑے جانور پر 500 اور چھوٹے جانور پر 100 روپے فیس وصول کی جائے گی۔ کرونا وائرس نے ایک اور مسیحا کی جان لے لی، ٹیچنگ ہاسپٹل ڈی جی خان کے چیسٹ اسپیشلسٹ کرونا وبا کے باعث طلبت سے نیشنل اسپتال ملتان میں کرونا کے مزید 2 مریض دم توڑ گئے، اموات کی مجموعی تعداد 116 ہو گئی۔ ملتان کا میپکو ہیڈ کوارٹر عالمی وبا کے نشانے پر، چیف ایگزیکٹو میپکو انجینئر طاہر محمود کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، نیشنل اسپتال میں 9 مریضوں کی حالت تشویشناک،
وینٹیلیٹر پر منتقل رحیمیہ خان میں کرونا وائرس کے شکنجے میں مزید 32 مریض آ گئے۔ خانے بال میں مزید 15 مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق، تعداد 190 ہو گئی۔ اور لاکھوں روپے مہنگا ایکٹیمرا انجیکشن، رحیمیہ خان میں فری ملے گا۔ مشکل گھڑی میں کرونا کے مریضوں کی مدد کے لیے شیخ زاید ہاسپٹل پیش ابتدائی طور پر 40 ایکٹیمرا انجیکشن شیخ زاید ہاسپٹل میں پہنچا دیے گئے۔ میڈیکل بورڈ کی تجویز سے مریضوں کو مفت انجیکشن